ہمارے ساتھ فواد عتیق باری صاحب بھی موجود ہیں. آپ سی او ہیں حسین حبیب ٹریڈنگ کمپنی کے, جو کہ اور آپ خود ایف آئی آر ایکسپرٹ بھی ہیں. 55 سال سے تقریباً جو ہے یہ کمپنی آگ بجھانے کا کام کر رہی ہے. ویلکم ٹو دا شو. شکریہ. تو سب سے پہلے تو فہیم صاحب ابتدائی رپورٹ ہے, اب وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے فرضی باتیں ہو گئی ہیں اب کرنا جی, تحقیقات میں کہاں تک پہنچیں گی, ابتدائی رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے. یہ سسٹم جب تک نہیں, سب دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی بیسک چیزیں, بیسک رائٹس ہیں, بلڈنگ لاز ہیں, سب کچھ اویلیبل ہے, ہم ابھی تک ان کو امپلیمنٹ نہیں کرا پائے. اور کب تک ایسے ہی چلتا رہے گا, آپ کی نظر میں کتنا ضروری ہے؟ میں چاہوں گی ایز اے فائر ایکسپرٹ آپ اس پر جو ہے وہ روشن ڈالیں کہ کتنی امپورٹنٹ اور بیسک چیزیں جو ہم مس کر رہے ہیں. آج سے کوئی 7-8 سال پہلے ایک پروگرام میں ہم نے اسپانسر کیا تھا, تو وہاں آسٹریلیا سے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر آئے تھے, عبدالسلام سے, پاکستانی تھے. جب ڈسکشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ فواد صاحب, ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے آپ کی گفتگو سے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر آگ بجھانے کے انتظامات کو لازم قرار دیا جائے اور اس پہ کام کیا جائے. ہم وہ کام 40 سال پہلے کر چکے ہیں, اور ہمارے ہاں تو اب یہ کام ہو رہا ہے کہ اس انتظامات کے ذریعے میں اگر کوئی ایسے مریض ہیں پارکنسن کے یا بوڑھے جن کو الارمز نہیں سن سکتے, ان کو ہم کیسے ایویکویٹ کرائیں. ہم ایک لیول پہ آگے آ چکے ہیں. ہم پاکستان میں آج تک یہی باتیں کر رہے ہیں کہ اور سچی بات یہ ہے, اس حادثے کے بعد, اس حادثے سے 2 دن پہلے ایک سمپوزیم تھا, میں نے فہیم کو بھی, یہ کراچی میں نہیں تھا, انویٹیشن بھیجا تھا فائر اینڈ سیفٹی پہ. وہاں بھی میں نے وہاں پینلسٹ کے ساتھ یہی دل جلی باتیں کہ بھائی کچھ کرنا ہے تو کریں گفتگو سے, اور کچھ ہونا ہے نہیں. عمل کریں, آگے بڑھ کے ذمہ داریوں کو محسوس کریں, ہر آدمی اپنا حصہ ڈالے تو پاکستان میں اور خصوصاً کراچی میں کچھ ہو سکتا ہے. انہوں نے فائر مین کی بات کی. 4 مہینے پہلے یہی 4 فائر مین چھت گرنے سے شہید ہو گئے. آپ فائر مین رومال منہ پہ رکھ کے بغیر کسی سیفٹی گیجٹس کے فائر سوٹ کے اندر چلا جاتا ہے, اور اس کو جب دوسروں کی جان بچانے جا رہا ہے, اپنی جان کے نہ اس کی تربیت ہے اس حوالے سے کہ تم نے کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر یقیناً 4 شہادتیں جو ہیں. اور اب اس طرح اس پہ کام کرنا پڑے گا کہ فائر مین دنیا میں ہیرو ہوتا ہے, اور امریکہ میں ایک فائر مین سوٹ 30 سے 40 لاکھ روپے کا بنتا ہے, جو آپ کے سیاچین کے فوجی سے بھی زیادہ ہے, لیکن اس کے بغیر وہ جا نہیں سکتا. صحیح بات. تو ہم نے اگر اپنے ادارے کو مضبوط کرنا ہے, فائر مین کو مضبوط کرنا ہے, امپلیمنٹیشن کرانی ہے, آگے بڑھ کے کام کرنا ہے, ہر آدمی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے, نیتوں کو ٹھیک رکھنا ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ امپلیمنٹیشن ہوگی تو لفافے بھاری ہو جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں یار, زندگیوں کا بچانے کا معاملہ ہے, املاک کا ہے. لفافوں کو یہاں چھوڑ دیں, یہاں صرف وہ انتظامات کر لیں جس سے لوگوں کی جانیں بچ سکیں. سٹی 10 میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. بات کر رہے ہیں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا, لیکن یہ آگ لگنے کا واقعہ پیش تو آ گیا, ہر دفعہ واقعات ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کی روک تھام کے لیے اقدامات ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں. دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے وہ فائر ایکسٹنگوشر بھی موجود ہے, اور اس کو بھی میرے خیال سے بھی ہم جب بریک میں پریکٹس کر رہے تھے کہ ڈیمو آپ کو سبھی کو آنا چاہیے کہ کیسے آپ خود چلائیے, آپ چلائیے. میں نے سیکھا ہے ابھی, اور بھی مجھے بتا رہے تھے بریک میں, تو میں ٹرائی کرتی ہوں کہ ابھی اس کو کیسے جو ہے نا حسین حبیب صاحب بتائیں گے کہ کیسے چلا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ جو ابھی میں دیکھتی ہوں آپ نے جو مجھے سکھایا ہے وہ مجھے آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. تو اس کو آپ جو ہے نا سب سے پہلے اس کو لفٹ کریں گے, میں اس طرف کروں گی, ٹھیک ہے. دیکھیں اس کا ایک ورڈ ہے انگریزی کا, پاس. پل دا پن, پن اس کی نکلی ہوئی ہے, ایم دا نوزل ایٹ دا بیس آف فائر. فرض کریں اس طرف آگے, اس طرف نشانہ لیں گی, اور انگوٹھا آپ نے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے ہینڈل کے اوپر, اسے آپ نے پریس کرنا ہے پوری طاقت سے. پریس کیجیے. کر دوں پریس اس کو؟ بالکل پریس کیجیے. تو آپ نے یہ دیکھ لیں کہ جیسے بھی حبیب صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو پکڑیں, تھوڑا بھاری ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ اس کو لفٹ نہیں کر سکتے. تو میں اس کو پریس کروں گی تو یہ فوری طور پہ آپ کو بجھا بس. اچھا, یہ کتنی دیر تک چلتا ہے یہ ایک ایکسٹنگوشر؟ اگر آپ کنٹینیوس اس کو چلائیں تو یہ 10 سے 15 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا, مگر ایک آگ جو پوری بلڈنگ کو تباہ کر سکتی ہے, آپ کے اس اسپرے سے سمجھیں کہ وہ سٹارٹ میں ہی آپ نے اسے بجھا دیا. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کسی بھی بلڈنگ میں اگر یہ آگ لگتی ہے تو 15 سے 20 سیکنڈ میں ایک جو شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں یا آگ جو ہے پکڑ رہی ہوتی ہے, تو اس کو آپ یہ ایک اسپرے بھی جو ہے نا وہ بجھا سکتا ہے. میں پھر اسپرے کروں گی ایک اور. اچھا, اتنا مشکل نہیں ہے, لگتا ہے کہ بہت بھاری ہے, اٹھا نہیں سکتے, لیکن بلڈنگ میں اسٹوڈیو میں چلا رہی ہے.